السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ججز نے جو خط لکھا اس سے متعلق ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ حکومت اور قاضی صاحب کو ایک بڑی رکاوٹ کا سامنا ہے۔ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس خبر کے بعد 99% چانسز ہیں کہ تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں جو انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے وہ کمیشن کام نہیں کر سکے گا، اور اس بات کا بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی اس کام سے معذرت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے معذرت نہ کی تو ان کے لیے کام کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ دنیا جاگ چکی ہے اور دیکھ رہی ہے، اور خالصتاً اس کا مقابلہ عدالت کے اندر ہوگا، عدالت کے باہر نہیں ہوگا، اور جو اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو انتہائی ناکامی، سبکی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ اس خبر کی تفصیل شیئر کروں گا۔ اسی طرح 9 مئی اور سائفر، یہ دو بڑے اہم معاملات چل رہے ہیں۔ ان دو خبروں 9 مئی اور سائفر کی آڑ میں بہت کچھ کیا گیا۔ رجیم چینج آپریشن جس میں کچھ امپورٹڈ اور کچھ انٹرنل پلیئرز تھے جنہوں نے مل کر یہ کام کیا، لیکن اب ایکسٹرنل پلیئرز کو بہت کچھ سمجھ آ رہی ہے اور وہ اب پبلک میں آ کے بہت کچھ کہہ رہے ہیں، خاص طور پر ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ جس میں انہوں نے اس پورے نئے حکومتی ڈھانچے کو ایک فراڈ ڈھانچہ قرار دیا اور کہا کہ یہ الیکشن چوری اور دھاندلی کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کل گوجرانوالہ میں 51 ملزمان کو 5-5 سال قید کی سزا سنائی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے ایک موڈ بنا ہوا تھا اور سزائیں سنانی تھی، لہٰذا 51 ملزمان کو 5-5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ کہا گیا کہ توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ میں ملوث پائے گئے۔ اس سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے۔ 5 ملزمان کی درخواست ضمانت انہوں نے منظور کی اور ان کو رہائی کا حکم دیا۔ اس میں سپریم کورٹ واضح طور پر بتا چکی ہے کہ توڑ پھوڑ اور ٹائر جلانا دہشت گردی نہیں ہے، اس پر یہ ایکٹ لاگو نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی کو 4 سال کی سزا دی جاتی، کسی کو 3 سال، کسی کو 2 سال، لیکن سبھی کو 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ اب اس پر تحریک انصاف کے سینیٹر حماد اظہر نے کہا کہ ان تمام ملزمان کا خیال رکھا جائے گا اور ان کی لیگل سپورٹ کی جائے گی، اور ان کے خلاف بیک وقت اپیلیں دائر کی جا رہی ہیں اور ان کو لیگل اسسٹنس دی جائے گی اور ان کو اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر کے بری کروایا جائے گا۔ دوسری جانب الیکشن دھاندلی کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے۔ مخصوص نشستیں دینے کا مطلب 2/3 میجورٹی دینا پاکستان تحریک انصاف سے چھین کر اس کا سارا مینڈیٹ جو دے دیا گیا ہے فارم 47 کے جعلی نتائج کے حکمرانوں کو۔ اب اس میں ایک آخری ہرڈل رہتی ہے پشاور کی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیکر اور گورنر کے درمیان یہ تنازعہ چل رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ دھمکی لگا دی ہے، تحریری طور پر ایک حکم نامہ صادر کیا ہے کہ اگر مخصوص نشستوں پر اوتھ نہ ہوا تو پھر خیبر پختونخوا کا سینٹ کا الیکشن بھی نہیں ہوگا، اس کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ اب اس میں بظاہر تو الیکشن کمیشن نے یہ حکم صادر فرما دیا کیونکہ فیصلہ سازوں کا یہ کہنا تھا، اور وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ ہر صورت وہ 2/3 میجورٹی دلوانا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ کل قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے خبر آ چکی ہے، اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ مکا کے چکر میں ہیں، 3 سال ایکسٹینشن لینے کے چکر میں ہیں کہ قاضی صاحب ان کے جعلی نتائج پر مہر تصدیق لگائیں گے، ان کے مقدمات نہیں سنیں گے۔ سو موٹو تو ظاہرہ نوٹس انہوں نے نہیں لیا، اتنی بڑے پیمانے پر دھاندلی ہو گئی۔ مزید یہ کہ جو 6 ججز کا خط آیا اس پر بھی مٹی ڈال رہے ہیں، لہٰذا اس کے بدلے میں ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات اور مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کے حلف سے مشروط کرنے کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ چیلنج کیا ہے اعظم خان سواتی نے، لہٰذا یہ ابھی تک دنگل آگے بڑھے گا، یہ لڑائی مزید آگے بڑھے گی۔ پھر پنجاب میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ تمام سینیٹرز تمام جماعتوں کے بلا مقابلہ الیکٹ ہوئے، جتنی سیٹیں ان کے حصے میں آتی تھیں وہ دی گئیں۔ اس میں ایک ہرڈل رہ گئی تھی کہ زلفی بخاری کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے تھے، انہوں نے اپیل فائل کی تھی، اگر وہ اس اپیل کو پرسو کرتے تو پھر نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہونا تھا،
اور اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کے سینیٹر منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن واپس ہو جاتا. لہذا زلفی بخاری نے اپنی درخواست واپس لے لی اور اس طرح سے پنجاب کے تمام سینیٹرز بلا مقابلہ الیکٹ ہو گئے. اب ناظرین اکرام آتے ہیں سب سے بڑی خبر کی طرف. سوچا جا رہا تھا کہ 6 ججز کے خط کے حوالے سے اٹھنے والے طوفان کو ہم کنٹرول کر لیں گے. اس خط میں اب سب سے بڑی رکاوٹ آئی ہے. اس خط کے نتیجے میں جو مٹی ڈالی جا رہی تھی اس میں رکاوٹ آئی ہے. اب تصدق حسین جیلانی کو انکوائری کمیشن کا صدر بنایا گیا، حالانکہ انکوائری کمیشن بنتا ہی نہیں ہے. 2017 کے ایکٹ کے متحد کسی بھی صورت سرونگ یعنی حاضر سروس ججز کا معاملہ ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود نہ صرف کمیشن بنایا گیا بلکہ کابینہ نے بتا دیا کہ ججز کے الزامات درست نہیں ہیں، یعنی ٹی او آرز میں ہی اپنا فیصلہ بھی سنا دیا. اب اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ تصدق حسین جیلانی کو پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعظم کے لیے بھی نومینیٹ کیا تھا. یہ درست ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اب خواہ کسی فرشتہ صفت سے بھی آپ یہ کام کروا لیں، یہ معاملہ غلط ہی متصور ہوگا، کیونکہ ہر ایک کے ذمہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور اس نے وہی کرنا ہوتا ہے. تو انکوائری کمیشن ایکٹ کے ذریعے یہ معاملہ ہونا نہیں تھا، لیکن کیا گیا، اور ساتھ ہی کابینہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ الزامات درست نہیں ہیں، یہ نامناسب اور غلط الزامات ہیں 6 ججوں کے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ملک کے تقریباً 300 سے زیادہ وکلاء، پروفیشنل، پرفیکٹ اور غیر سیاسی قسم کے یہ وکلاء ہیں، مختلف بارز ملک بھر کی، ان میں سے 300 سے زائد وکلاء نے تصدق حسین جیلانی کے کمیشن کو نہ صرف ریجیکٹ کیا ہے بلکہ خلاف آئین اور خلاف قانون قرار دیا ہے. ان 300 وکلاء میں تصدق حسین جیلانی کے اپنے صاحبزادے بھی شامل ہیں. انہوں نے بھی اس سے ڈس ایگری کیا اور کہا کہ کمیشن کا کام درست نہیں ہے. ایجنسیوں کی مداخلت سے متعلق 6 ججز کے الزامات انتہائی سنگین ہیں. اس کے لیے انہوں نے پورا خط لکھا ہے جس میں وکلاء نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے دائرہ اختیار میں یہ معاملہ آتا ہے. یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے، فوری طور پر عوامی مفاد کا معاملہ ہے، اس لیے شفافیت اسی میں ہے کہ اس معاملے کو فوری طور پر ٹیک اپ کیا جائے اور اس کو عوام کی نظروں کے سامنے پرکھا جائے تاکہ عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد بحال ہو، اور اس کی اشد ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شفافیت کا تقاضا ہے کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ اس معاملے پر سیاست نہ کی جائے، بلکہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت اویلیبل ججز ہیں ان تمام ججز پر مشتمل یعنی فل کورٹ پر مشتمل بینچ بنایا جائے اور فل کورٹ اس کا جائزہ لے. پھر انہوں نے کہا کہ معاملے کی شفافیت اور حساسیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس معاملے کی سماعت اور کارروائی براہ راست نشر کی جائے، یعنی کورٹ روم نمبر 1 میں جیسے باقی مقدمات کی کارروائی نشر کی جاتی ہے، اس کی بھی کارروائی براہ راست نشر کی جائے تاکہ اس نوعیت کی کارروائیاں روکی جا سکیں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو دیگر الزامات ہیں، ججز کے خط میں لکھے گئے الزامات کے علاوہ دیگر الزامات ہیں، ان کا بھی جائزہ لیا جائے اور اس طرح کی کارروائی کا دائرہ کار محدود نہ رکھا جائے بلکہ الزام کی ہر سطح پر پوچھ گچھ کی جائے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط میں جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کی جانب سے لگائے گئے الزامات بھی شامل ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے. پھر جو کمیشن بنایا گیا اور معاملہ حکومت یعنی ایگزیکٹو کے سپرد کیا گیا، یہ بھی غلط ہے، یہ مفادات کا خالصتاً ٹکراؤ ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کے برخلاف ہے. عدلیہ کی آزادی کا ایک اصول آئین نے فراہم کیا ہے کہ ایگزیکٹو کو انتظامی عہدیدار کو اس میں بالکل کوئی اختیار نہیں دینا چاہیے اور یہ خلاف ورزی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا اس میں یہ تو کہا گیا کہ اس ملاقات کی اجازت دے دی فل کورٹ نے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس کے بارے میں خود فل کورٹ کیا کہتی ہے اور ججوں نے کس رائے کا اظہار کیا ہے. پھر 300 وکلاء نے کہا کہ ہم انتہائی عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ریاست کا ایگزیکٹو خود اس میں شامل ہے، ایک بازو خود 6 ججز کے الزامات میں شامل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت خود ہی انکوائری کمیشن مقرر کر دے اور خود ہی اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کروائے. لہٰذا فل کورٹ سنے اس معاملے کو، اور انہوں نے چیف جسٹس سے یہ مطالبہ نہیں کیا بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے. یہ معاملہ صرف چیف جسٹس کا نہیں ہے، یہ ایک اتھارٹی کا نہیں ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ قائم شدہ
عدالتی اصول سے یہ انحراف ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے اور قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے۔ اس لیے غیر جانبدار اور آزاد فورم کے سامنے کارروائی کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بم شیل ہے جو 300 وکلاء کی جانب سے گرایا گیا ہے، جو کسی دھماکے سے کم نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔